ہے، میں اپنی آپ بیتی پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو مناسب سمجھیں تو دیکھ لیں، نہ مناسب سمجھیں تو میرا اپنا معاملہ ہے۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ شوگر کے علاج کے لیے سب سے بہترین چیز دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 خوراک، نمبر 2 واک، یعنی خوراک ٹھیک استعمال کریں۔ مثلا جو شخص شوگر کا مریض ہے اس کو چاہیے کہ کچھ عرصہ تک، جب تک شوگر کا علاج نہیں ہوتا، جس حد تک ممکن ہو گندم سے پرہیز کرے، چاول سے پرہیز کرے، میٹھے سے پرہیز کرے، بیکری کی بنی تمام چیزوں سے پرہیز کرے، جس حد تک ممکن ہو کوشش کرے اسے رکے، اور کھانے میں وہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور وہ چیزیں استعمال کریں کہ جس سے شوگر پیدا نہ ہو۔ گوشت کا استعمال کر لیں، حرج نہیں ہے، مرغ کا استعمال کریں، حرج نہیں ہے، آپ شوق سے مچھلی کا استعمال کریں، حرج نہیں ہے۔ پھر بھی کسی حکیم سے مشورہ کر لیں کہ کس چیز میں شوگر ہوتی ہے، کس میں نہیں ہوتی، کس سے بڑھتی ہے، کس سے کم ہوتی ہے۔ ایک تو خوراک کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 پیدل چلنے کا اہتمام کریں۔ میں دوڑنے کی بات نہیں کر رہا، پیدل چلنے کا اہتمام کریں، یعنی اتنا تیز نہ چلیں کہ آپ کا سانس پھولے، اتنا تیز چلنے مشقت ہو، اور اتنا کم نہ چلیں کہ بدن کو محسوس ہی نہ ہو۔ اس لیے درمیانی رفتار کے ساتھ چلیں، شروع میں 5 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر 15 منٹ، پھر 20 منٹ، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ چل سکتے ہو چلنے کی کوشش کریں۔ خوراک اور واک، ان دو چیزوں کا خیال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ شوگر کی بیماری سے آپ کو کس قدر فرق پڑا ہے۔ 1 سال پہلے میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، 2 گولیاں صبح، 2 گولیاں شام شوگر کی لیتا، اور خالی پیٹ 335 میری شوگر تھی۔ کئی ایک ڈاکٹر نے کہا کہ انسولین شروع کر دو، لیکن میں نے شروع نہیں کی، لیکن اپنے قریبی دوست احباب کے کہنے پر، جو اس بات کے ماہر ہیں ان چیزوں کے، میں نے واک شروع کی اور خوراک ان کے کہنے پر تبدیل کی۔ خوراک اور واک سے بحمداللہ تعالی بہت، یعنی تقریباً 3 یا 4 ماہ کا عرصہ مجھے لگا کہ خالی پیٹ 335 کی بجائے 130 اور 35 آ گئی۔ صبح کی 2 گولیاں، شام کی 2 گولیاں بھی ختم ہو گئی، گولیاں بھی ختم ہو گئی، شوگر بھی ٹھیک ہو گئی، اور نسخہ صرف خوراک اور واک۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ ادویات پر انحصار نہ کریں، گولیوں پر انحصار نہ کریں۔ یہ شوگر کی جو ادویات ہیں وہ کم کھائیں، بس خوراک ٹھیک رکھیں اور واک ٹھیک رکھیں، بلا وجہ کی ٹینشنیں نہ پالیں، تعلق مع اللہ مضبوط رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ اس بیماری سے کافی حد تک افاقہ ہوگا۔ پھر بھی حکیم سے مشورہ، طبیب سے مشورہ ضروری ہے۔ میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں کہ میری شوگر کی تکلیف، بیماری کیسے ٹھیک ہوئی ہے۔ آپ کو مناسب لگے تو آپ کریں، نہ مناسب لگے تو نہ کریں، بہرحال طبیب سے مشورہ کریں۔ تو اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ دین اور دنیا عطا۔ صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں ہم نہ اٹھ سکیں تو چلو فجر کی نماز ابھی پڑھ لیں، نہیں، فجر کی نماز تب پڑھیں گے جب فجر کا وقت شروع ہوگا، اس سے پہلے تو نماز ہوگی نہیں، اور عذر کی وجہ سے فجر نہ پڑھ سکے تو پھر بعد میں قضا کر لیں گے۔ قضا کا مسئلہ شریعت نے بتایا ہے۔ اب دیکھو یہ مسئلہ کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا، لیکن نہیں پتہ تو لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں، وہ جی جمع ہے۔ اور پھر اگلی بات میں کہنے لگا ہوں، نمبر 1 عبادت کا وقت ہو، اور نمبر 2 عبادت کی جگہ ہو، اور نمبر 3 عبادت کو سمجھنے والے سے پوچھ کر عبادت کریں۔ یہ دھوکہ کسے لگا؟ جی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور ظہر کو جمع فرما لیتے تھے، اس لیے ہم نے جمع کر لیا۔ اب اس نے حدیث کو پڑھ لیا ہے، لیکن جو حدیث کو سمجھتا ہے اس سے حدیث کو سمجھا نہیں ہے، سمجھا خود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ عبادت کا وقت بھی ہو، عبادت کی جگہ بھی ہو، اور عبادت کو سمجھنے والا فقیہ اور عالم بھی ہو۔ اس سے حدیث سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ اب اگر یہ حدیث سمجھتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو سمجھنے کا اور عمل کرنے کا مزہ بھی آتا نا۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز فرض اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور حدیث میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک روز اور عصر کو جمع کیا ہے۔ تو قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھیں، اور حدیث پاک میں کہ آپ نے جمع کیا ہے، اور حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے تطبیق، حدیث کا ایسا معنی بیان کرو کہ جو قرآن کے مخالف نہ ہو، بس تطبیق پیدا کرو۔ اب امام صاحب نے بات سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے فرما لیتے، مثلا آج ہمارے ہاں عصر کی ابھی چلو مغرب ہے، اب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوگا 8:25 پر تقریباً 2-4 منٹ اوپر نیچے کر لو، یہاں کیا لکھا ہوا ہے 22، چلو 2-4 منٹ میں نے اس لیے کہہ دیا 22 پر۔ اب 22 پہ وقت شروع ہو رہا ہے، مغرب کا ختم ہو رہا ہے اور عشاء کا شروع ہو رہا ہے۔ ہم سفر میں نماز بھی پڑھنی ہے، گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، استنجا وضو بھی کرنا ہے، اور فریشمنٹ بھی کرنی ہے، کوئی چائے کافی دودھ کولڈ ڈرنک، ہر کسی نے اپنے مزاج کے مطابق کچھ نہ کچھ کھانا پینا بھی ہے۔ اب آپ کریں کہ مغرب کی نماز مؤخر کرتے جائیں، مغرب آپ جا کر پڑھیں 8:15 پہ، 3 منٹ میں 3 رکعت ہو جائیں گی، 15 16 17۔ اس کے بعد آپ تسبیحات شروع کر دیں، تسبیحات ہو گئیں، دعا کر لیں، 3-4 منٹ گزر گئے، اب 22 ہو گئے، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب تکبیر پڑھیں اور عشاء کی نماز شروع کر دیں۔ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اس نے زور مغرب اور عشاء کو جمع کیے،